الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ناظرین کرام، القواعد المثلی فی صفات اللہ تعالی و اسمائہ الحسنى اس کتاب کی قرأت اور اس کی وضاحت کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ تک ہم نے اسماء حسنى سے متعلق جو قواعد شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں، ان میں سے پہلے قاعدے کو ہم نے مکمل کیا۔ آج ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں دوسرے قاعدے سے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے القاعدۃ الثانیہ اسماء اللہ تعالی اعلام و اوصاف۔ دوسرا قاعدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام علم بھی ہیں، وصف بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں جو پہچان متعین کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی مشتمل ہیں۔ اس قاعدے کا مطلب کیا ہے اور اس قاعدے سے کس مسئلے کی وضاحت کی جا رہی ہے، یہ ہم مختصراً پہلے سن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارتیں ہیں ان کو حل کرنے کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، یہ بات گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی آپ کے سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اللہ تعالیٰ کی صفات پر دلالت کرتے ہیں، یعنی ہر نام اللہ کا نام بھی ہے اور وہ نام اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کو بتاتا ہے جو اس کے اپنے حسن کو ظاہر کرتا ہے۔ اہل سنت والجماعت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا موقف یہ ہے کہ اللہ کے نام اس کی صفات سے مشتق ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام اس کی اپنی صفات سے ماخوذ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام اپنی صفات کے مطابق رکھے ہیں۔ دنیا میں لوگوں کے نام صرف نام ہوتے ہیں، صرف پہچان ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ان کا نام جو ہے اس کے اندر جو معنی ہے وہ معنی ان کے اندر پایا بھی جاتا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ یہ کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ یہ قاعدہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے اور آپ کے سامنے ذکر کیا تو کہا اسماء اللہ تعالی اعلام و اوصاف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام علم بھی ہیں، وصف بھی ہیں، یعنی نام بھی ہیں جس سے اللہ کی پہچان ہے اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی دلالت کرنے والے یہ نام ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ قاعدہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا ہے، علماء اہل سنت اس قاعدے کے ذریعے کس چیز کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں یا کس چیز کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں؟ اسماء و صفات کی تفصیلات جب آپ پڑھیں گے، یا آپ میں سے جو حضرات و خواتین اسماء و صفات کی تفصیلات کو جانتے ہیں ان کے علم میں یہ بات ہوگی، اور اگر آپ نے کبھی پڑھا نہیں سنا نہیں ہے تو آج یہ سن لیں کہ امت میں جو اختلاف ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں لوگوں کے اندر جو خلل آیا، یہ خلل صرف الوہیت میں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں غیر اللہ کی طرف پھیر دی گئیں، یا ربوبیت میں نہیں تھا صرف کہ اللہ تعالیٰ کے جو کرنے کے کام ہیں وہ غیر اللہ سے لوگوں نے جوڑ لیے، نہیں صرف ربوبیت اور الوہیت کا نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات میں بھی لوگ گمراہ ہوئے۔ اور ان کی گمراہی کیا تھی؟ جہم بن صفوان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جب مامون کے دور میں یا اس سے پہلے یا اس کے بعد فلسفے کا دخل ہوا یا یہودیوں کے طرف سے کچھ شبہات کا آغاز ہوا، تو جہم بن صفوان نے ایک ایسا قول دنیا کے اندر ایجاد کیا جو پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہیں آیا۔ اس جہم بن صفوان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو ایک ہوا سے تعبیر کیا، یعنی ہوا جو کسی بھی جگہ پہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کو ایک وجود کے طور پہ ثابت کرنے کے بجائے گویا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک ایسا عقیدہ جہم بن صفوان نے دیا۔ اس عقیدے کے چلتے امت کے اندر اسماء و صفات میں ایسے بگاڑ پیدا ہوئے، ایسا انحراف پیدا ہوا، اور قرآن و سنت کے ثابت شدہ حقائق کا انکار کیا گیا یا ان کی تعویل کی گئی کہ یہ اللہ کی توحید اسماء و صفات اپنی جگہ پہ باقی نہیں رہ گئی۔ اور انہی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی نمایاں طور پر جسے معتزلہ نے اپنایا، معتزلہ نے نمایاں طور پر یہ سٹینڈ لیا، اور معتزلہ کے بعد
अशाइरा और मातुरीदिया ने उनमें से बाज़ चीजों में मुअतज़िला की मुवाफ़क़त करते हुए वही गलतियां दोहराई। वो क्या है? मुअतज़िला ने ये कहा कि हम अगर कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला की सिफात है, यानी अल्लाह ताला सिफात वाला है, तो इससे ये लाजिम आएगा कि कदीम यानी हमेशा से जो मौजूद जात है वो हमेशा से मौजूद एक ना होकर तअद्दुदुल क़ुदमा, एक से ज्यादा कदीम का वजूद लाजिम आएगा। वो कहते हैं कि कदीम यानी हमेशा से जो है वो एक है, अल कदीम हुवा अल्लाह, अल्लाह ही कदीम है। अब अगर हम कहेंगे अल्लाह ताला था और अल्लाह ताला की सिफत भी है, तो अब अल्लाह और उसकी सिफत दो हो गए। अब सिफत में हम कहेंगे अल्लाह ताला और अल्लाह ताला की फलां सिफत दो, दूसरी सिफत तीन, तीसरी सिफत चार, इस तरह तअद्दुदुल क़ुदमा यानी कदीम जो हमेशा से हैं वो एक ना होकर कई हो जाएंगे। इसलिए हम सिफात को साबित नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह ताला को सिफात से आरी, सिफात से खाली करार देंगे। ये जहमिया की सोच थी जिसे मुअतज़िला ने भी कबूल किया और मुअतज़िला ने तमाम सिफात का इनकार कर दिया। बल्कि मुअतज़िला की जुरत देखें, अल्लाह तबारक व तआला की सिफात के इनकार को तौहीद का नाम दिया कि एक कदीम, एक वजूद, कदीम एक ही है, इसको साबित करो, ये तौहीद है। अगर तुम अल्लाह के वजूद के साथ सिफात भी साबित करोगे तो गोया तुम शिर्क करोगे। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी गुमराही थी, आप अंदाजा लगाएं। जो तौहीद थी अल्लाह ताला की उसे शिर्क का नाम दिया, और जो अल्लाह ताला के कमालात हैं उनके इनकार को तौहीद का नाम दे दिया। बरअक्स नेहन नामे जंगी काफूर वाली जो बात गुजरी ना, यहां तो उल्टी गंगा बहा दी इसने। मुअतज़िला ने ये जो मौकिफ रखा ना, इस मौकिफ के नतीजे में हुआ ये कि उन्होंने अल्लाह ताला की तमाम सिफात का इनकार कर दिया। अशाइरा और उनके साथ मातुरीदिया ने क्या किया? अल्लाह तबारक व तआला के लिए सिर्फ 7 सिफात साबित की, 7 सिफात साबित की, और 7 सिफात के अलावा बकिया सिफात का उन्होंने इनकार कर दिया और उसमें आए हुए नुसूस की तावील कर ली। ये अशाइरा और मातुरीदिया ने किया। अब मुअतज़िला ये कहते हैं कि अल्लाह के जो कई नाम है ना, बात आ रही है जो इब्न उसैमीन रहमतुल्लाहि अलैहि ने कायदा बयान किया है उसकी। अब अल्लाह ताला के जो नाम हैं वो सिर्फ नाम है, वो सिफात पर दलालत नहीं करते, वो सिफात पर दलालत करने वाले नाम नहीं, वो सिर्फ नाम है जो सिर्फ अल्लाह ताला के वजूद को बतलाते हैं। वो अल्लाह ताला के सिर्फ वजूद को बतलाने वाले नाम हैं, ये सिफात नहीं हो सकते अल्लाह ताला की। और यहां अशाइरा और मातुरीदिया ने क्या किया? अगर वो नाम इन 7 सिफात से मुश्तक हैं तो उन नामों को उन्होंने साबित किया। जैसे अल हई, हयात, सिफत हयात को साबित करते हैं, अल्लाह का नाम अल हई मानते हैं, अल्लाह का नाम भी है, सिफत हयात भी है। अल कदीर, अल्लाह का नाम है, अल्लाह ताला का नाम अल कदीर भी मानते हैं, सिफत भी मानते हैं। अस्समी, अल्लाह का नाम है, अल्लाह ताला की सिफत है, मानते हैं। अल बसीर, अल्लाह ताला का नाम है, अल्लाह ताला की सिफत बसारत को मानते हैं। और वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला की सिफत इल्म को मानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अल अलीम है, अल्लाम है, अल्लामुल गुयूब है, अल्लाह ताला के नाम और सिफात को मानते हैं। बकिया और दी सिफात है, इरादा और कलाम, सही कौल के मुताबिक अहले सुन्नत के पास अल्लाह के नामों में से अल मुरीद और अल मुतकल्लिम अल्लाह का नाम है ही नहीं, तो ये बात नहीं आती। अब अशाइरा और मातुरीदिया का मसला यह है कि 7 सिफात को साबित करते, जिनमें से 5 के नाम आए हैं, तो 5 के बारे में ये मानते हैं कि ये नाम भी हैं, ये सिफत भी हैं। लेकिन बकिया के सिलसिले में अशाइरा और मातुरीदिया भी मुअतज़िला की तरह यही कहते हैं कि नहीं, ये नाम सिर्फ नाम है, ये सिफात पर दलालत नहीं करते। ये तौहीद अस्मा व सिफात के अंदर वजूद में आई हुई गुमराही, तौहीद अस्मा व सिफात के अंदर पैदा होने वाला इन्हिराफ है। और इसी इन्हिराफ के चलते लोगों ने क्या किया? अल्लाह ताला के नामों को तो साबित किया, लेकिन नामों में जो हुस्न था, जो कमाल था, जो सिफात थी, जो खूबियां थी, अल्लाह ताला के नाम जो अल्लाह ताला की सिफात से मुश्तक थे, इन सिफात का इनकार कर दिया। इसी मसले की वजाहत करने के लिए
اور اہل سنت والجماعت صحابہ تابعین تبع تابعین محدثین کرام کے موقف کو سمجھانے بتانے کے لیے اہل سنت نے یہ قاعدے یہ ضابطے بیان کیے، جن میں سے یہ قاعدہ یہ بھی ہے جو شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے میرے اور آپ کے سامنے رکھا، کہا اسماء اللہ تعالی اعلام و اوصاف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں یہ علم بھی ہیں، یعنی اللہ کی ذات کو بھی بتلاتے ہیں، وہ اوصاف اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی بتلاتے ہیں۔ یہ جو قاعدہ ہے اعلام و اوصاف، اسی قاعدے کو کئی اہل علم نے دوسرے الفاظ میں بھی تعبیر کیا کہ اسماء اللہ تعالی مشتقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جامد نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام مشتق ہیں۔ جامد کا معنی وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے، یعنی اللہ کے نام صرف نام نہیں کہ ایک نام ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے، جامد نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نام مشتقات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام صفات پر دلالت کرنے والے وہ نام بھی ہیں اور جس صفت سے مأخوذ ہیں اس صفت پر دلالت بھی کرتے ہیں۔ یوں بھی اس قاعدے کو بعض اہل علم تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام مشتق ہیں، جامد نہیں ہیں۔ اور یہاں شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے اسماء اللہ تعالی اعلام و اوصاف کہ اللہ تعالیٰ کے نام علم بھی ہیں وصف بھی ہیں، یہ قاعدہ بتایا۔ اب اس کے بعد جو وضاحت شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے کی ہے، اس میں شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے ایک حقیقت بیان کی ہے، ایک مسئلہ بیان کیا، وہ یہ کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام علم ہیں اور اللہ کے نام وصف بھی ہیں، تو ہم کو یہ کہنا پڑے گا کہ علم کے اعتبار سے سارے نام ایک جیسے مترادف ہیں، ایک جیسے، سب ناموں کی مراد ایک ہی ہے علم کے اعتبار سے، اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں الرحمن، العلیم، الحی، القدیر، السمیع، البصیر، الحکیم، العزیز، الغفور، الغفار، یہ جو نام ہے نا، یہ اگر علم کے اعتبار سے دیکھیں کہ ان میں سے ہر ایک کی مراد صرف اللہ تعالیٰ، العلیم اللہ، الغفور اللہ، الحکیم اللہ، یہ جو علم کے اعتبار سے کہ یہ کسی کو متعین کرتے ہیں، تو یہ چاہے کوئی نام آ جائے، یہ سارے کے سارے نام اللہ تعالیٰ ہی کو متعین کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کو بتا رہے ہیں، سارے نام اللہ تعالیٰ کے وجود کو بتاتے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ نام مترادف ہیں، یعنی سارے نام ایک جیسے ہیں۔ تو ایک نام، دوسرا نام، تیسرا نام، چوتھا نام، آپ کوئی بھی نام لیجئے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اگر یہ علم ہے، اگر یہ ذات پر دلالت کرتے ہیں، اگر ایک مسمى کو، یعنی جس کا نام رکھا گیا یا جس نے اپنا نام خود رکھا، اس مسمى کی اگر بات کریں گے تو ایک ہی مسمى پر دلالت کرتے ہیں، ایک ہی وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ لیکن اگر اوصاف کی بات کریں تو ان میں سے ہر نام ایک ایسے وصف پر دلالت کرتا ہے جس پر دوسرا نام نہیں دلالت کرتا، دوسرا نام ایک ایسی صفت پر دلالت کرتا ہے جس پر تیسرا نام دلالت نہیں کرتا۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو اسماء اللہ متباینہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نام متباین ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جدا ہیں، وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ آج کے درس میں جو پہلا ضابطہ ذکر کیا، جو کتاب کی ترتیب میں نمبر 2، ضابطہ قاعدہ نمبر 2 ہے اعلام و اوصاف، تو اس کے ضمن میں پہلی بات تو ہم نے یہ سمجھی کہ کئی اہل علم اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اسماء اللہ مشتقہ ولیست جامدہ، اللہ تعالیٰ کے نام مشتق ہیں، جامد نہیں ہیں۔ وہیں یہ بھی کہتے ہیں، اسی ضمن میں ایک قاعدہ اور بتاتے ہیں، کہتے ہیں اسماء اللہ مترادفۃ و متباینہ، مترادفۃ باعتبار دلالتها على الذات ومتباینہ باعتبار دلالتها على الصفات، کہ اللہ تعالیٰ کے نام مترادف ہیں، ایک جیسے ہیں ذات پر دلالت کے اعتبار سے، اور متباین ہیں یعنی آپس میں جدا ہیں صفات پر دلالت کے اعتبار سے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے یہی مسئلہ ہم اور آپ کو سمجھایا۔ ہم اس مسئلے کو آگے لے کے بڑھتے ہیں، پھر مزید کچھ باتیں ہیں جو شیخ نے ذکر کی ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں اسماء اللہ تعالی اعلام و اوصاف، اللہ تعالیٰ کے نام اعلام بھی ہیں، اوصاف بھی ہیں۔ اعلام باعتبار دلالتها على الذات،
یہ علم ہے، اپنی ذات پر دلالت کے اعتبار سے یہ اعلام ہیں، وَأَوْصَافٌ بِاعْتِبَارِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنَ الْمَعَانِي، اور یہ نام جن معانی پر دلالت کرتے ہیں، جن صفات پر دلالت کرتے ہیں، اس اعتبار سے یہ اوصاف ہیں۔ بِالْاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ مُتَرَادِفَةً لِدَلَالَتِهَا عَلَى مُسَمًّى وَاحِدٍ وَهُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، یہ نام پہلے اعتبار سے یعنی ذات پر دلالت کے اعتبار سے آپس میں مترادف ہیں، یعنی ایک جیسے ہیں یہ نام، لدلالتها علی مسمى واحد، اس لیے کہ یہ سب کے سب ایک ہی مسمى پر دلالت کرتے ہیں، وہو اللہ عز وجل، اور وہ مسمى اللہ عز وجل ہے۔ وبالاعتبار الثانی متباینہ، لیکن دوسرے اعتبار سے یعنی معانی پر دلالت کے اعتبار سے، صفات پر دلالت کے اعتبار سے متباینہ، یہ نام ایک دوسرے سے جدا ہیں، لدلالت کل واحد منہما علی معناہ الخاص، اس لیے کہ ان میں سے ہر نام ایک مخصوص اپنے معنی پر دلالت کرنے والا ہے۔ فالحی العلیم القدیر السمیع البصیر الرحمن الرحیم العزیز الحکیم، یہ جو نام ہے الحی، علیم، قدیر، السمیع، البصیر، الرحمن الرحیم، العزیز الحکیم، کلھا اسماء، یہ سب کے سب اسماء لمسمى واحد، ایک ہی مسمى کے نام ہیں، وہو اللہ سبحانہ وتعالی، وہ اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن معنی الحی غیر معنی العلیم، لیکن معنی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، الحی کا معنی العلیم کے معنی سے جدا ہے۔ الحی حیات والا، زندگی والا یعنی زندہ، اور علیم علم والا یعنی صفت علم پر دلالت ہے، یہ دونوں جدا ہیں۔ ومعنی العلیم غیر معنی القدیر، اسی طرح علیم کا معنی قدیر کے معنی سے جدا ہے۔ وہکذا، اور ایسے ہی بقیہ ناموں کے بارے میں کہا جائے گا۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا بِأَنَّهَا أَعْلَامٌ وَأَوْصَافٌ لِدَلَالَةِ الْقُرْآنِ عَلَيْهِ، شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ یہ جو ضابطہ ہم نے کہا نا کہ یہ اللہ کے اسماء حسنہ نام بھی ہیں اور صفت پر بھی دلالت کرتے ہیں، یہ دونوں ہیں، یہ ہم نے نہیں کہا، قرآن سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ کہاں ہیں؟ كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم وقوله وربك الغفور ذو الرحمة، دیکھو اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں یہ کہا وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ غفور ہے اور رحیم ہے، لیکن وہیں سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، وہ تمہارا رب غفور ہے اور رحمت والا ہے کہا، یعنی پہلے مقام پہ جس جہاں الرحیم کہا اسی جیسا دوسرا مقام آیا تو الرحیم کے بجائے ذو الرحمہ کہا، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ الرحیم صرف اسم نہیں ہے، اس کے اندر جو معنی ہے، صفت کا معنی ہے ذو الرحمہ، رحمت والا، وہ معنی مقصود ہے، مراد ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ الرحیم کہنے کے بجائے ذو الرحمہ کہا ہے۔ فإن الآیۃ الثانیۃ، یعنی دوسری آیت جس میں ذو الرحمہ آیا ہے، دلت علی ان الرحیم هو المتصف بالرحمہ، اس نے دلالت کی ہے کہ الرحیم سے مراد وہ ہے جو صفت رحمت سے متصف ہے۔ ایک تو اس لیے ہم نے کہا کہ اعلام و اوصاف، اور دوسرے کہا وَلِإِجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالْعُرْفِ أَنَّهُ لَا يُقَالُ عَلِيمٌ إِلَّا لِمَنْ لَهُ عِلْمٌ وَلَا سَمِيعٌ إِلَّا لِمَنْ لَهُ سَمْعٌ وَلَا بَصِيرٌ إِلَّا لِمَنْ لَهُ بَصَرٌ وَهَذَا أَمْرٌ أَبْيَنُ مِنْ أَنْ يُحْتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ضابطہ ہم نے کہا، ایک تو قرآن کی دلیل، اور دوسری تمام زبانوں والوں، تمام اہل زبان کا اس پر اجماع ہے، اور تمام اہل عرف، یعنی ہر سماج کا اپنا ایک عرف ہوتا ہے، لیکن ہر سماج کے عرف میں یہ بات معروف ہے کہ علیم اسی کو کہا جاتا ہے جو علم والا ہو، اور سمیع اسی کو کہا جاتا ہے جو سننے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور بصیر اسی کو کہا جاتا ہے جس کی بصارت ہو، جس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہو۔ یہ اس قدر زیادہ واضح بیان ہے، یہ اس قدر زیادہ واضح بات ہے کہ ابین من ان یحتاج الی الدلیل، کہ اس کو سمجھانے کے لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ گویا شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ ہم یہ جو کہہ رہے ہیں اعلام و اوصاف، اس کی دلیل دو باتیں، پہلی بات تو قرآن کی دلیل ہے، اور دوسری بات اہل زبان، اہل لغت کا اجماع ہے، اور تیسرا اہل عرف کا اجماع ہے۔ تو قرآن کی دلالت اور اجماع کی دلیل سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام علم بھی ہیں، وصف بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر دلالت بھی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ مسئلہ ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں، یہ نام بھی ہیں
اور ناموں کے ساتھ صفات پر بھی دلالت کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصائص میں سے۔ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ یہاں جو اہل لغت یا اہل عرف کا تذکرہ کیا گیا ہے، ہم تو عرف میں دیکھتے ہیں، ہم تو اہل لغت کے پاس یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ آدمی کا نام جمیل رکھ دیتے ہیں حالانکہ وہ خوبصورت نہیں ہوتا، تو آپ یہ بات سمجھیں کہ عرف سے مراد یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ عرف سے مراد یہ کہ بھئی خوبصورت کس کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ پوچھیں بھئی خوبصورت کس کا نام ہونا چاہیے، تو لوگ کہیں گے ہاں جو خوبصورت ہے اس کا نام خوبصورت ہونا چاہیے۔ بھئی لمبا طویل کس کا نام ہونا چاہیے؟ تو سارے لوگ کسی بھی زبان کے جاننے والے ہوں، وہ کسی بھی علاقے کے کسی بھی عرف کے ماننے والے ہوں، وہ لوگ کہیں گے کہ جو آدمی لمبے قد کا ہو اسی کو طویل لمبا کہا جانا چاہیے۔ کسی زبان میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ جس آدمی کا قد چھوٹا ہو اس کو طویل کہا جائے، یہ لغت میں سکھایا جاتا ہو۔ یا کسی بھی عرف میں آپ دیکھیں جو آدمی انتہائی بدمعاش قسم کا ہو اس کا نام شریف رکھا جانا چاہیے، طنزاً نہیں، حقیقی نام جو رکھا جاتا ہے وہ کسی بدقماش قسم کے آدمی کو شریف نام رکھا جانا چاہیے، کسی عرف میں یہ بات نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ نام رکھتے ہیں لیکن آدمی اپنے نام جیسا بننے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں سماج میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ بولتے ہیں نام دیکھو تو اتنا پیارا ہے لیکن کام ایسے، لوگ الٹا تانا دیتے ہیں، اس لیے کہ توقع ہی یہ ہے کہ نام جب اچھا ہے تو آدمی کا کردار بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو یہ کسی بھی زبان کے جانکاروں کے پاس اور کسی بھی سماج کے عرف میں یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ نام جو ہوتے ہیں وہ آدمی کی اپنی حقیقت کے مطابق ہی ہونے چاہیے۔ اور یہ جب مخلوقات ہی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو منزہ، اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، یہ تو عیب ہوگا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے نام ہو جن ناموں کا معنی اللہ تعالیٰ کے اندر نہ پایا جاتا ہو، یہ تو عیب ہوگا، یہ تو نقص ہوگا، یہ تو جو ہے خلل ہوگا۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے یہاں بات بہت مختصر کر لی، بہت ہی مختصر کر لی، مختصر کر کے یہ کہہ دیا کہ اہل لغت کا بھی اجماع ہے اور اہل لغت کے ساتھ ساتھ اہل عرف کا بھی اجماع ہے، یعنی کسی بھی عرف میں اسی کو نام دیے جاتے ہیں جس کے اندر یہ وصف پایا جاتا ہو، یعنی نام حقیقت میں نام بھی ہوتے ہیں اور ان صفات کے ترجمان بھی ہوا کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا میں بدل لوں تو آپ اور زیادہ اچھے انداز میں سمجھ جائیں گے۔ آپ اگر مان لیں کسی آدمی کو بڑھئی کا نام دے رہے ہیں، یعنی کارپینٹر کا نام دے رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ آپ جو ہے میکینک کو کارپینٹر کا نام دے دیں گے، نہیں، ایسا نہیں نہ ہوگا۔ آپ جو ہے ڈاکٹر کو میکینک نہیں کہیں گے، کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ بھئی میکینک کا مطلب جو میکانزم یا گاڑیوں کی درست کرنے کا کام جاتا ہے اس کو میکینک کہا جاتا ہے نا۔ انجینئر اس کو کہا جاتا ہے جو انجینئرنگ جانتا ہے، چاہے وہ کنسٹرکشن کی دنیا کا ہو یا پھر یہ کہ سافٹ ویئر کی دنیا کا ہو۔ آدمی کو انجینئر کب کہا جاتا ہے؟ جب اس کے اندر انجینئرنگ کا کیڑا ہو، اس کے اندر اس کا مادہ ہو، تبھی تو کہا جاتا ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ کی اس بات کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل لغت کا بھی اجماع ہے اور اہل عرف کا بھی اجماع ہے کہ نام جو ہوتے ہیں وہ نام حقیقت کے مطابق رکھے جانے چاہیے، اور جب نام رکھا جاتا ہے تو وہ علم بھی ہوتا ہے، وہ وصف بھی ہوتا ہے، وہ نام بھی ہوتا ہے، اور نام ہونے کے ساتھ اس کے اندر پائی جانے والی اس مخصوص صفت کا ترجمان بھی ہوتا ہے، اس مخصوص صفت کو نمایاں کر کے دکھانے والا بھی ہوتا ہے۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے جو کوشش کی وہ یہ کہ شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں جو دوسرا قاعدہ ذکر کیا ہے، اسماء اللہ تعالی اعلام و اوصاف، اللہ تعالیٰ کے نام علم بھی ہیں، صفت بھی ہیں، اس کا مطلب ہم سمجھیں اور اس کا خلفیہ سمجھیں، بیک گراؤنڈ سمجھیں کہ اس ضابطے کے لانے کی وجہ کیا ہے اور اس ضابطے کا فائدہ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح ہوگا کہ قرآن کی دلالت، اہل لغت کے اجماع کی دلالت اور اہل عرف کے اجماع کی دلالت ہمارے اور آپ کے سامنے اس مسئلے کو ثابت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام علم بھی ہیں، وصف بھی ہیں، بیک وقت علم بھی ہیں، وصف بھی ہیں، اور جب وہ علم کے اعتبار سے دیکھیں تو سب ایک جیسے ہیں، کس لیے کہ سب کے سب اللہ پر دلالت کرتے ہیں، اللہ کے نام ہیں۔ اور اگر معنی کے اعتبار سے، وصف کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ آپس میں جدا ہیں، اس لیے کہ یہ آپس میں
ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ ایک ایک دلالت رکھتے ہیں جو دوسرے سے میل نہیں کھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم اپنی گفتگو کو یہیں روک لیتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ اس ٹاپک پر اگلے ایپیسوڈ میں بھی جاری رہے گا۔ واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔